Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 16 of our Seera podcast, Know Your Nabi. پریویس سیشن کے اندر ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال اس کو انڈر کور دعوت دیتے ہیں، اور ادھر پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یا پھر وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اب آپ نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تو 3 سال تک جو کھچڑی بن رہی تھی انڈر کور، تو ادھر تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی کہ بات دب جائے، معاملہ سیٹل ہو جائے، جس طرح دنیا میں اور 10 طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ علی الاعلان اللہ کے رسول نے دعوت کا اظہار کیا تو انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے جو تھے بیسیکلی وہ اسٹارٹ کر دیے، جو کہ ہم نے پریویس سیشن کے اندر اس کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ہتھ کنڈوں کو، ان پروپیگنڈاز کو، یا ان ٹیکنیکس کو، نیگیٹو ٹیکنیکس کو قرآن کا پارٹ بھی بنایا۔ اچھا، جب وہ سارے ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے، اور ہمیشہ سے اسلام کی یہ تاریخ رہی ہے، اور بلکہ تاریخ کی وہ ابتدا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ سے یہی کام کیا۔ تو ہمیشہ سے ان کی جو قومیں تھیں انہوں نے پہلے افہام و تفہیم کے معاملات کیے، انہوں نے پہلے کوششیں کی کہ کسی طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جائے، کوئی مدانعت کا راستہ آ جائے، کوئی کمپرومائز والا ایلیمنٹ ہو جائے۔ تو جب وہ نہیں ہوئے تو اب انہوں نے ایک بڑا ایکسٹریم ہتھ کنڈا استعمال شروع کیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے تشدد کی راہ اختیار کر لی۔ ایک بہت بڑی کیبنٹ بیٹھی قریش کی، سارے سرداروں کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اپنی ساری جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ تو انہوں نے یہ بات حتمی نکال لی کہ یہ اب رکنے والے نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ رکنے والے نہیں ہیں تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ جب یہ رک نہیں رک رہے، ان کو بول دیا، ان کو ابو طالب کے پاس بھی چلے گئے، دھمکی بھی لگا دی، یہ بھی کام کر دیا، آفرز بھی کر دی، سب کچھ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم ان کو جتنا فزیکل ٹارچر کر سکتے ہیں، پہلے سائیکولوجیکل ٹارچر، سوشل پریشر اور اس طرح کئی اور معاملہ، لیکن اب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے اوپر جو فزیکل ٹارچر ہے اس کی انتہا کریں گے، اور یہ انہوں نے اس کے اوپر صحابہ جو کہ بہت لمیٹڈ تھے ان کے اوپر سٹارٹ کر دیا۔ اور اس کا جو ایکسٹریم جو مظہر نکلا وہ ان لوگوں پہ تھا جو غلام تھے، اور اس کے اوپر بہت ساری روایات بھی آتی ہیں کہ جب وحی نازل ہو گئی اور اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اظہار نبوت بھی ہو گیا، تو اللہ کے رسول کو بیک تھی ابو طالب کی۔ اسی طریقے سے ابو بکر بھی جو ہے نا وہ بڑے نوبل فیملی سے تھے، تاجر تھے، پیسہ بھی تھا، سیم گوز فار عثمان غنی، اور اسی طریقے سے اور بھی۔ لیکن جو سب سے زیادہ شکار ہوئے وہ لوگ تھے جو ادھر کے غلام تھے، کسی نہ کسی ایسے سرداروں کے۔ تو ان کو تو کوئی نہ کوئی سپورٹ تھی، لیکن اس سپورٹ کے بعد بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک رہتا تھا۔ لیکن جو باقی تھے ان کے ساتھ تو جو ہوا اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے یہ بخاری کی روایات ہے، اور اس میں نے جو نارملی جو میرا ہمیشہ سے منہج رہا ہے کہ تاریخی روایات کو میں جرح تعدیل کے اصولوں پہ رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے تو وہ تاریخ مل جائے جو قرآن میں ہمیں موجود ہے، تاکہ ہم اس کو اوتھینٹیکیٹ کریں، اور ایک پروون فیکٹ ہو ہمارے پاس، تو ہمارے دل کو ایک سکون ہو کہ ہم جو بات بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی جو ہے نا جھول نہیں ہے۔ اس کے بعد میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں، جو کتب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی روایات مل جائیں۔ تو عمومی طور پہ الحمدللہ بخاری، مسلم اور جو ہماری کتب ستہ ہیں اس میں ہمیں اکثر ایسی روایات جو ہیں مل جاتی ہیں، جس سے ہمیں ایک اچھا پروون فیکٹ مل جاتا ہے ان سارے تاریخی معاملات کو لے کے۔ تو بخاری کی روایت ہے عروہ بن زبیر سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ لم اعقل ابوی قط الا وہما یدینان دینی ولم یمر علینا یوم الا یاتینا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دور وہ کہتی ہیں جب میں نے ہوش سنبھالا نا تو میں نے اپنے والدین کو، ابویہ جو میرے دونوں والدین تھے، میرے ماں اور میرے باپ دونوں، ابو بکر اور ان کی جو زوجہ، یہ دونوں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا اور جب مجھے عقل آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ مسلمان تھے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے۔ اور پھر جب مسلمانوں پہ بہت زیادہ جب تکلیف بڑھا دی گئی
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ تشدد کی رائے اختیار کی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا. اور یہ بخاری کی بڑی ڈیٹیل روایت ہے جس میں وہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر مکے سے نکل گئے تھے حبشہ کی طرف, اور وہاں پہ بیچ میں ایک شخص ملا اور اس نے ان سے پوچھا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو. بڑی ڈیٹیل روایت ہے, میں اس کو یہاں مینشن نہیں کرتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اتنے ایک نوبل فیملی سے تعلق رکھتے ہو, اتنے تم نیک انسان ہو, تم جیسا انسان مکے سے جائے یہ مکے کو زیب نہیں دیتا. تو پھر وہ اپنی امان کے اندر واپس لے کے آتے ہیں اور اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ابو بکر میری امان کے اندر ہیں, اور وہ سارے جو سردار ہیں وہ ان کی امان کو قبول کرتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی خلاصی مل جاتی ہے. اچھا, اس میں نا ایک بڑا پہلو ہے جاہلیت کے اندر بھی, کہ وہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ جو امان کا کانسیپٹ ہے, اور یہ ہم اللہ کے رسول کے بارے میں بھی آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب وہ طائف کی وادی سے واپس آتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے رسول کو امان ملتی ہے, ایک ابو طالب کی امان ہے. اس طرح تو یہ جو امان کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی بڑا زبردست سمجھنے والا ہے. یہ آپ کو دنیا میں کسی سوسائٹی میں نہیں ملے گا, دنیا میں اس طریقے سے کہ ایک آپ کا کانکریٹ, ایک آپ کا ہیڈ آن ہیڈ آپ کا دشمن ہے آگے, لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ کے ایک بندے نے اس کو امان دے دی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن, تو وہ اس امان کی وجہ سے اس کو برداشت کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی اس کی دشمنی ہے, اب کوئی بھی کہے گا تو ہم نے اس کو دشمن نہیں مانا. تو یہ بیسکلی مکے والوں کی, قریش کے لوگوں کے ایک بڑی پازیٹیو ٹریٹ تھی کہ بھلے دشمن ہے, دشمنی ہے, لیکن اس دشمنی کے باوجود بھی انہوں نے کہا اچھا امان دے دیے نا اگر, تو وہ عہد و پیمان کو پورا کرنا, میثاق کو پورا کرنا, وعدوں کو پورا کرنا بیسکلی. اور بیسکلی انہوں نے جو اپنے جو لاز بنائے ہوئے تھے, اچھے تھے برے تھے, وہ اس کی پابندی کرتے تھے اس چیز کی. اچھا جی ہمارا اصول ہے, ہمارا قانون ہے یہ کہ جس کو امان دے دی جائے اس کو ہم مان لیتے ہیں, امان دے دی گئی ہے تو بات ختم ہو گئی. تو ابو بکر اس طرح واپس جو ہے مکے کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے غفاری قبیلے کے ایک بہت بڑا نام جو کہ مدینہ کے اندر تھے, ان کا نام ہے ابو ذر غفاری, بڑا مشہور نام ہے یہ. تو ان کے بھی اسلام کا جو واقعہ ہے بڑا سننے والا ہے, بڑا زبردست ہے, اور اس سے بھی ہمیں سمجھنے کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے, تو کہتے ہیں یہ سنتے ہی جو ہے نا مجھے بہت زیادہ بے چینی بڑھ گئی میری, اور ایک کریوسٹی تھی کہ یہ کون ہے. تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا, میرے بھائی مکہ گیا اور مکے سے اپنی تھوڑی بہت جو انفارمیشن جمع کر کے نا وہاں سے پھر وہ واپس آ گئے, اور انہوں نے مجھے بتایا ایسا ایسا شخص ہے. تو کہتے ہیں مجھے تشفی نہیں ہوئی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنا ساز و سامان لیا اور لے کے جو ہے نا یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. اور یہ وہ ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ عنہ, جن کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کا جو توکل ہے نا اللہ کے اوپر وہ بہت اسٹرانگ ہے. ان کی مطلب دنیا میں نا یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت میتھمیٹکس, اسٹریٹجیز, R&Ds اس کے اوپر, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بس اللہ. تو ابو ذر غفاری واز ون آف دیم جن کا توکل جو تھا نا ہمیشہ سے بہت اسٹرانگ. تزکیہ, للہیت, اسپرچویلٹی, تعلق باللہ, اللہ سے کنیکشن, اللہ سے تعلق, اللہ. تو یہ ابو ذر غفاری کا ہمیشہ سے بہت زیادہ تھا. دنیا میں اس دور کے اندر بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے, لائف بھی سنا اور باتیں بھی اڑتی اڑاتی آئیں, لیکن ابو ذر غفاری جو تھے نا, کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک اسپرچل بینگ تھے ہمیشہ سے, تو ان سے رہا نہیں گیا. اور بھی ان کے قبیلے کے لوگ تھے, اور بھی کئی جو ہے نا انصار کے لوگ تھے, وہ نہیں ہیں. یہ بالکل انیشیل کے اندر جیسی ہی بات سنی نا یہ نکل کے آ گئے, اور اس کے بعد اپنا توشہ لے کے یہ مکے کے اندر آ گئے, اور کہتے ہیں کہ میرا جو ٹھہراؤ تھا وہ مسجد الحرام جو ہے بیت اللہ میں, وہاں پہ ٹھہراؤ کیا. اور کہتے ہیں مجھے لوگوں سے بڑا ڈر تھا تو میں نے کسی کو کچھ بتایا نہیں. تو ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے اور انہوں نے دیکھا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے آپ اس شہر میں مسافر ہیں, آپ جو ہے مسافر ہیں, ٹریولر ہیں, اجنبی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو کہتے ہیں اچھا اب ایک کام کریں میرے گھر چلیں. پھر وہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے, اور نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے کوئی بات کی کہ آپ مسافر کیوں ہیں. مطلب یہ وہ باتیں آج ہم اس چیز کو سوچ نہیں سکتے کہ ایک شخص کو آپ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا دیکھیں, چلیں مسجد ہی ہو, چلیں بیت اللہ ہی ہو, آپ کو لگے یہ بندہ اجنبی ہے, چلیں بھائی آپ پوچھیں آپ اجنبی ہیں, ہاں جی اجنبی ہیں, نہ آپ یہ پوچھیں جی کیا ریزن تھا, کیا معاملہ تھا, کیا ہے, آپ لے کے آ جائیں اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے کوئی بات کی کہ میں کیوں آیا ہوں اور وہ کیوں مجھے لے کے آئے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے,
اور صبح ہوئی تو پھر میں مسجد الحرام میں آ گیا، اور کہتے ہیں کہ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھوں، لیکن مجھے ڈر تھا، اور ڈر کی وجہ سے پھر نہیں پوچھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے کہا آپ ابھی تک کہیں گئے نہیں، چلیں آ جائیں۔ پھر جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ ابو ذر غفاری کو لے آئے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا جب یہ سیکنڈ دفعہ جب گھر لے آئے تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی آپ ایسا کیا ریزن ہے، آپ نہ کچھ بتا رہے ہیں، یہ کیا مقصد ہے، کس سے ملنا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ میری بات کو راز رکھیں، ظاہر نہ کریں، تو میں آپ کو اپنے معاملے کے بارے میں بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا میں ایسا ہی کروں گا، راز رکھوں گا، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، بتائیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں نے پہلے اپنے بھائی کو ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب وہ واپس آئے تو مجھے تشفی نہیں ہوئی ان کے جواب سے، میں سیٹسفائی نہیں ہوا، اس لیے میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ ان سے خود ملاقات کروں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اچھا راستہ پایا ہے، کیا مجھ سے مل گئے، آپ کہیں اور نہیں گئے؟ تو میں انہی کے پاس جا رہا ہوں جن کا آپ سوچ رہے ہیں، جن کا ڈسکشن آپ کر رہے ہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا خفیہ رکھے گا، اور تاکہ ہمیں کوئی جو ہے پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ ان کو ایک مکان میں لے گئے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کے جو اصول اور ارکان تھے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے سمجھایا۔ تو جیسے اللہ کے رسول نے تعلیمات پیش کی نا کہ میں ان باتوں کے اوپر بلیف رکھتا ہوں اور انسان کو یہ کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں ان وضاحت کے بعد جو ہے نا میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب ذرا بڑی مزے کی بات ہے، سنے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر، اس اسلام لانے کو، اس معاملے کو ابھی پوشیدہ رکھنا، اپنے شہر کو چلے جانا، پھر جب تمہیں ہمارے غلبے کا حال معلوم ہو جائے تب یہاں دوبارہ آنا۔ میں نے عرض کیا ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں تو ان سب کے سامنے اسلام کا کلمے کا اعلان کروں گا۔ یہ بات کہی اور وہ چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی ایک جو ہے نا صحابی کے بارے میں آتا ہے، غالب ابو ذر غفاری تھے یا کون تھے، ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے اپنے اسلام کو چھپا کے، ابھی وہ دور نہیں ہے ظاہر کرنے کا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں، انہوں نے کہا حق پہ، اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ابو ذر غفاری جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ مسجد الحرام آئے، بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا قریش کے جو سردار ہیں سارے وہاں موجود ہیں۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں اے قریش کی جماعت سنو، اللہ کے رسول نے کہا تھا خاموش رہیں، ظاہر نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں اے قریش کے لوگوں سنو، میں گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اچھا جی، جب جیسے یہ کلمہ، مطلب اس کلمے سے ان کو چڑ تھی، جیسے ہی انہوں نے یہ کلمہ سنا تو انہوں نے کہا اس بددین کی خبر لو، اور وہ کہتے ہیں ابو ذر غفاری وہ میری طرف لپکے اور مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور مجھ پر گر کر مجھے اپنے جسم سے چھپا لیا اور قریشیوں کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا ارے نادانو، یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے، اس کو تم نے قتل کر دیا، تمہاری تجارت رک جائے گی مدینے سے ساری، تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ بات سن کے جو ہے نا وہ رک گئے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن جو ایمانی غیرت ہوتی ہے نا انسان کی، یہ ایمانی غیرت انسان کو جب ایک چیز پتہ چل جاتی ہے نا کہ میں حق پہ ہوں، تو یہ توکل ہوتا ہے انسان ہے، کہتا ہے اب نہیں رکنا میں نے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جب دوسری صبح ہوئی پھر میں مسجد الحرام میں بیت اللہ آیا، اور جو کچھ میں نے کل پکارا تھا قریشیوں کو، سارے سرداروں کو میں نے مخاطب کر کے میں نے پھر بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قریشیوں نے کہا اس بددین کو پکڑو۔ پھر انہوں نے کہتے ہیں میرے پہ اوپر لپکے اور مجھے اتنا مارا، مار مار کے انہوں نے جو ہے نا میرا بھرتا نکال دیا۔ پھر جو ہے کہتے ہیں عباس بن عبد المطلب اتفاق سے آ گئے، مجھ پر گر کے انہوں نے مجھے جو ہے نا بچایا، اور اس کے بعد انہوں نے قریشیوں سے کہا کہ یہ بھائی یہ غفاری قبیلے کا بندہ ہے، اگر یہ مر گیا تو تمہارا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کے اسلام قبول کرنے کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں نا، آگے بھی بہت ساری اپنا بلال حبشی کی میں سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو بیسکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ایموشنز ہیں انسان کے، اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ کیوریس تھے
یا پھر ایک چیز کا بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے, ایک دم وہ آپ کو چیز مل جائے, اور سوچیں وہ معاملہ اللہ کا ہو اگر, تو ایسے میں نا انسان کو اللہ کے رسول نے بولا بھی ہے کہ ابو ذر اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا ہے, اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ, منہ کو بند کر لو, اور جیسے ہی تمہیں پتہ چلے ہمارے غلبے کا, ہم پاور کے اندر آ گئے تو پھر دوبارہ آنا. لیکن ابو ذر سے جو ہے نا رہا نہیں گیا, اور انہوں نے کہا ہم حق پہ ہم حق بیان کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے, کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ میتھمیٹکس نہیں کی, کیلکولیشن نہیں کی انہوں نے, اور وہ اس حق کو بیان کر کے. اور یہ جو تجربہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر, کبھی کبھی انسان دنیا میں نا یہی دو لیولز ہیں, کہیں کہیں انسان جو ہے نا ڈپلومیسیز آ جاتی ہیں انسان کے پاس, کہیں کہیں انسان کے پاس جو ہے نا مصلیحت کے نام آ جاتے ہیں, اور کہیں کہیں انسان کی وہ غیرت جو ہوتی ہے نا, اصولی غیرت جو ہوتی ہے, وہ جذبات جو ہوتے ہیں انسان کے, وہ غالب آ جاتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں رک سکتا, میں نے حق کو بیان کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو لیول یا انسان کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہے نا حق کو لے کے, یہ کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے انسان کو. ہر جگہ مصلحت, ہر جگہ آپ جو ہے نا اس کو کہیں جی ہم نے بڑے ڈپلومیٹکلی اس کو ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے نا مصلحت کا نام دے دیں, آپ اس کو حکمت کا نام دے دیں, لیکن اس ایکٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ اس ایکٹ کو, یہ ایمانی غیرت تھی ان کی, جو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بولا کہ بھائی فصدع بما تؤمر, جو یہ مجھے حکم دیا گیا ہے, یہ مجھے بتایا گیا ہے, میں اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں, بات ختم ہو گئی. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر, یہ چودھری بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب کفر کے اوپر ہیں, میں نہیں مانتا ان کو. اس کے بعد جو بھی کانسیکوینسز ہے, تم مجھے مار دو گے نا, مار دو تم مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ مجھے اب حق مل گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول کے پاس وزڈم, وہ سمجھا رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ابو ذر ایسا نہیں, کیونکہ وہ پتا تھا کیونکہ ایک بندہ اتنا کوئکلی ایک بات کو سمجھ جائے نا, کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے, ابو ذر نا ویٹ کر رہے تھے, ان کو وہ آنسر مل گئے, بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا اب جینا مرنا, بات ختم ہو گئی اب اللہ کی. تو انہوں نے نتیجہ کیا ہوگا اس کا نہیں سوچا, وہ کود پڑے, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کود پڑے تھے نا اس آگ کے اندر, تو یہ بھی کود پڑے. انہوں نے کہا اب نہیں دیکھنا, بس اب حق مل گیا. اسی طریقے سے مطلب یہ ان کا نا چاکا کھل گیا تھا بیسکلی. ابو بکر کو نہیں چھوڑا. عثمان غنی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے چچا نے چٹائی میں لپیٹا ہے, جب ان کو پتہ چلا یہ اسلام قبول کیا, چٹائی میں لپیٹا ان کو, اور آگ کی دھونی دی ان کو, دھونی دی گئی. آپ کو لپیٹ کے سفوکیٹ کر کے کوئی آگ کی دھونی دے نا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ہم ان کا نام تو لیتے ہیں, ہم ان کا نام لیتے ہیں, لیکن بلیو میں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ان کی کوششیں اور کاوشیں تھیں. یہ ابو ذر غفاری بعد میں کون ہے, مدینے کے اندر اپنا پھر ان کا بڑا رول سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابو بکر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ایک بڑا رول ادا کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں فور بیررز بنتے ہیں, جو بعد میں کیریئرز بنتے ہیں اسلام کا, اس میسج کو, اس تحریک کو آگے لے کے جانے کے اندر. ہم ان کا جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ پاؤں دھو کے بھی اگر ہم ان کا جو ہے نا حق ادا کرنے کی کوشش کریں, ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. یہ ان کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. یہ تب تھے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا نہیں تھی. ابو بکر کے بارے میں نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول, جب دنیا میرا انکار کرتی تھی نا, میری تکذیب کرتی تھی, ابو بکر میری تصدیق کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ صبح و شام اللہ کے رسول آتے تھے ہمارے پاس. کیوں آتے تھے؟ اپنے دوست کے گھر کیوں آتے تھے اللہ کے رسول اپنے دوست؟ اس وجہ سے آتے تھے کیونکہ انسان کو نا انسان سے ایک ڈھارس بنتی ہے. انبیاء نے بھی کہا تھا سورہ ہود میں, او آوی الی رکن شدید, کہ کاش میرے پاس کوئی سہارا ہوتا. تو انسان کو انسان سے ڈھارس ہوتی ہے, تو اپنے دوست کے پاس آتے تھے کہ ہاں بھائی میں صحیح کر رہا ہوں, صحیح. انسان اپنی نا R&D پوری کرتا ہے, اپنی جو ہے نا جو میتھمیٹکس ہے وہ پوری کرتا ہے. ہاں بھائی آگے کس طرح لے کے چلنا ہے, آگے کیا پلاننگ کرتا ہے, بندہ سوچتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے اللہ کے رسول بار بار آتے تھے, کیونکہ انسان جو تکلیف ہے نا اس کو کہیں تو نکالنا ہے نا, اللہ کے ساتھ نکالنا ہے, لیکن انسانوں کو بھی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ابو بکر کے پاس آتے تھے. اس کے بعد ایک بہت بڑا نام مکے کی تاریخ کے اندر, ان کو ہم کہتے ہیں عمار ہو گئے رضی اللہ عنہ, سمیہ بن خبات. اسی طریقے سے ان کو بیسکلی آل یاسر کہتے ہیں. یہ یاسر کی فیملی سے تھے اور یہ غلام تھے, اور یہ بنو مخزوم کے غلام تھے سارے. تو وہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ کیا کرتے تھے ظالم, تپتی دوپہر کے اندر نا, دوپہر کی جو تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے اس کے اندر ان کو نکال کے شہر گھروں سے
مکے کے جو بالکل جو گرم علاقے تھے وہاں لے کے جاتے، اور اس کے بعد جو تپتے ہوئے آگ کی طرح پتھر ہوتے تھے اس پہ ان کو لٹا کے ان کے اوپر ہولناک تشدد کرتے تھے. اور یہ انہوں نے کہتے ہیں نا کہ تمہیں ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. تو یہ عبرت کا نشان بنانوں کے اندر سب سے بڑا جو نام آتا ہے یہ آل یاسر کا آتا ہے. اس پوری فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پوری فیملی کو. ان کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو انسان کی جو ہے نا رونگٹے کانپ جائیں کہ یار کہ کیا کر رہے تھے. تو بیسیکلی انہوں نے کہا ہم باقیوں کو تو نہیں مار سکتے لیکن یہ مظلوم ملے ہیں ہمیں، ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. تو ان کو جو ہے نا لٹا کے، اور جو روایت کے اندر آتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان کو ایسا تشدد کرو تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے کہ جو بھی انسان مکے کے اندر اسلام قبول کرے گا اس کا یہ حال ہوگا. تو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جو ہے تشدد ہو رہا ہے، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے. اب آپ ایک لیڈر کا غم دیکھیں کہ اس کو دکھ رہا ہے کہ ان کے جو صحابی ہیں ان کے کوس کے اوپر جو اسلام کو قبول کرنے والے ہیں ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. یہ ایک بڑے کا غم ہوتا ہے چھوٹے کے لیے کہ وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا. تو اللہ کے رسول نے لیسٹ جو اللہ کے رسول کر سکتے تھے اس وقت، پاور ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اب شروع آل عمار و آل یاسر. یہ جو عمار کی فیملی ہے اور جو آل یاسر کی جو فیملی ہے ان کے لیے خوشخبری ہو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے. تو وہ وہاں اللہ کے رسول ان کو ان کی سائیکالوجی کو نیوٹرلائز کرتے رہے جنت کے لیے. اور اس میں آپ لوگوں کو ایک بڑی گہری بات بتاؤں آج آپ لوگوں کو، دنیا کے بڑے بڑے غم، بڑی انسیٹلمنٹس اللہ کے رسول نے جنت کے وعدے کے اوپر جو ہے نا سیٹل کرا دی. بڑے بڑے غموں کا مداوع جنت کے اوپر ہو گیا. ورنہ دنیا میں اگر آپ اللہ ہٹا دیں، آپ دنیا میں سے جنت ہٹا دیں، آپ ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ ہٹا دیں، آپ جو ہے آخرت کا کانسیپٹ ہٹا دیں، آپ آخرت میں اللہ جو عدل دے گا اس کا کانسیپٹ ہٹا دیں، آپ دنیا میں کسی سائیکالوجی کو آپ سیٹل نہیں کر سکتے. پتہ ہے کیوں؟ دنیا میں تو عدل ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں اللہ اعلان آپ کو بات، دنیا میں عدل نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. دلیل، مثال سنیں آپ. ایک انسان ہے، اس نے میرے پیسے کھا لیے، چاہے وہ 1 روپے ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، 20 لاکھ روپے ہیں، چلیں 20 لاکھ روپے کھا لیے اس نے میرے، مثال دے رہا ہوں آپ کو. اب میں نے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، میں اس سے وہ پیسے نہیں نکلوا سکتا. رائٹ ناؤ مجھے اس کی اٹموسٹ ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پیسے کھانے سے میں بینکرپٹ بھی ہو جاؤں، میں ایسا مقروض ہو جاؤں کہ میں دوبارہ اٹھ ہی نہ سکوں، مجھے اپنے کچھ ایسٹ جو ہے نا لیکویفائی کرنے پڑ جائیں، لیکویڈیٹ کرنے پڑ جائیں. ہو سکتا ہے، اور میں نے کیے بھی ہوں. 20-25 سال ایسی گزر گئے زندگی کے، 25 سال گزر گئے. جو بچہ ہوتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، جو جوان ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو گئی. اب اس اگلے بندے کو خیال آتا ہے کہ جی میں جو ہوں نا میں نے غلطی کی ہے اور میں اپنی اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہوں. اب وہ کیا کرتا ہے، آئے گا اور معافی مانگے گا اور وہ پیسے بھی دے دے 20-25 لاکھ روپے واپس. انصاف ہو گیا؟ مجھے تو صرف میرے پیسے ملے ہیں. جو 25 سال میں اس غم میں، کرب میں، تکلیفوں میں پسا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا حل ہے؟ اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ اس کی جزا کہاں ہے؟ اس کا ثواب کہاں ہے؟ تو یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے آخرت کیوں بنائی ہے، اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے. یہ ان ڈاؤٹس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت اس وجہ سے بنائی ہے. اور سورہ یونس پڑھیں نا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذن ذلکم اللہ ربکم فتذکرون الیہ مرجعکم جميعا وعد اللہ حقا انه یبدأ الخلق ثم لیجزی الذین آمنوا. کمال آیت ہے. اللہ نے مخلوق کی ابتدا کی، پھر اس کا اعادہ کرے گا. مرے گی یہ مخلوق، فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ بنائے گا. کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ جزا دے. جزا کن لوگوں کو؟ جو ایمان لے کے آئے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جو جزا دے گا نا وہ قسط کے ساتھ دے گا، بالقسط، انصاف کے ساتھ. اور وہ انصاف کیسا ہے؟ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے،
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ سارے عملوں کو ذروں کے اندر ڈیوائیڈ کر دے گا. شاید ایٹم کے اندر جو ایٹم کے اندر جو نیوٹرون پروٹونز ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہو جو شاید سائنس جو ہے نا اس کو فائنڈ آؤٹ کرے جس کو اللہ نے ذرہ بولا ہے. اللہ کہتا ہے میں ساری چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دوں گا اس میں. آج ہم دنیا کے اندر کسی چیز کو میجر کرتے ہیں، رستوں کو میجر کرتے ہیں ہم میٹرز، کلومیٹرز، مائلز کے اندر. کوئی ویٹ والی چیز ہے تو ہم اس کو کر دیں گے جی گرامز، ملی گرامز، اس کے بعد جو ہے نا پاؤ، کلو، ٹن، من، اس طرح کے ہمارے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح جو لیکوڈ ہے اس کے بعد اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ لیٹرز اور اس طرح کے ہمارے پاس یونٹس ہوتے ہیں. بیسکلی اللہ نے یونٹ کیا استعمال کیا ہے انسان کے عملوں کے لیے؟ ذرے. پہلے اللہ ان کو ذروں کے اندر ڈیوائیڈ کر دے گا اور پھر ان ذروں کو جو ہے نا بتائے گا کہ جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہے اللہ اس کو سیگمنٹائز کرے گا، سیگریگیٹ کرے گا خیر اور شر کے اندر. دنیا میں فیصلے کرنے جائے نا آپ کے فیصلے یوں مکس ہو جاتے ہیں، دلائل یوں مکس ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ بات بولی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ اپنی چرب زبانی سے آتے ہیں اور آ کے جو ہے نا اپنے منمانے فیصلے کہیں نہ کہیں نکال کے کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرتے ہیں دلائل کے ساتھ. ہمارے جو وکلاء ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں بھائی، وکیل ایسے دلائل پیش کریں گے جج صاحب کو نہیں سمجھ میں آئے گی. لیکن اللہ کے رسول نے کہا اینڈ کیا ہے، اور تو اینڈ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اینڈ وہی ہے جو حق ہے، وہی ہے. دنیا فتویٰ دے دے آپ کو کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، دل کے اندر ایک مفتی ہے، اگر وہ فتویٰ دے رہے ہیں تم غلط ہو. اور حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک. دنیا کے فتوے مل جائیں آپ کو کہ گناہ نہیں ہے، جائز ہے، جواز ہے، ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل کو کھٹکے. سیکنڈ ڈیفینیشن کیا بتائی اللہ کے رسول نے کہا تم اس بات پہ اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس کو جانیں، کہ وہ بات لوگوں کو پتہ چلے. یہ دو ڈیفینیشن بتائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنت جو ہے نا وہ اتنی بڑی چیز ہے جس سے نیوٹرلائز کیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کی اس پوری لیگیسی اور لینیج کے اندر مسلمانوں کو اس تحریک کو پہلے شہید ملتے ہیں. عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ بن خبات، سمیہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، یہ مسلمانوں کی پہلی شہید. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا مارا، اتنا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا انہوں نے. اس کے بعد ابو جہل نے لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اس نے ایک نیزہ لیا اور سمیہ رضی اللہ عنہ کی جو شرمگاہ تھی اس میں گھسا کے وہ مار کے ختم کر دیا. کہ ایک ایسی اذیت، ایک ایسا درد، ایک ایسا کرب کہ انسان آج بھی اس کو سوچے تو اس کو سوچ نہیں سکتا تکلیف کے اندر کہ کس طریقے سے ان کو بیسکلی بات کہتی کہ نشان عبرت بنانا ہے، عبرت کا نشان بنانا ہے کہ تمہاری راہ پہ جو چلے گا ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے. لیکن سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا کہ لوگوں نے کوشش کی ہے اور ہمیشہ سے لوگ کوشش کرتے رہے کہ اس اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے، اس کی لو کو کم کرنے کے لیے، لیکن جتنا اس کو دبایا جائے گا اتنا یہ جو ہے نا اٹھ کے سر چڑھ کے بولے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو ہے نا اسلام کو طاقت دی ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا نام آتا ہے، وہ ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ان کے جو آقا تھے ان کا نام تھا امیہ بن خلف. تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو تپتی ہوئی دوپہر میں جو ریت ہوتی ہے، اگر آپ کسی صحرا کی ریت، اس صحرا کو چھوڑیں، ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں نا گرمیوں کے اندر، ذرا اپنے صحن دیکھ لیں، اپنے ٹیرس دیکھ لیں، اپنے اوپن پلیسز دیکھ لیں. اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ ہماری دیواریں جو ہے نا اس کے اندر سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے گرمیوں کے اندر، اور جو صحرا کی مٹی ہوتی ہے وہ تو ڈائریکٹ اس کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے. تو بلال حبشی کو اس مٹی پہ لٹایا جاتا تاکہ جو ہے نا بالکل وہ کچھ نہ کر سکیں. اور ایک دفعہ تو ان کے ساتھ اتنا نیکسٹ لیول تشدد کیا گیا کہ پہلے کوئلے جو ہے نا کوئلے وہ جلائے گئے بہت سارے، اور اس کے بعد اس کے اوپر بلال حبشی کو لٹایا گیا رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی چٹان اس کے اوپر رکھ دی گئی کہ کہیں یہ ہل بھی نہ سکے، اتنا سا بھی سکون نہ ملے. اور ان کو صرف اور صرف
ایک بات کی طرف جو ہے نا قائل اور مائل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ یہ تھی کہ تم کفر کر دو بس. تم نے جو یہ اعلان کیا ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، جو تم کہتے ہو، تمہارا جو کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف اور صرف اس سے پلٹ جاؤ، یہ دنیا تمہارے سامنے کھول دیں گے. اور یہ جتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی اتنی ہی کرب اور سختی کے ساتھ یہ ایک نعرہ لگاتے تھے، احد احد، کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. وہ اپنی ذات کے اندر اللہ ایک ہے، اپنی صفات کے اندر اللہ ایک ہے، اپنی ربوبیت میں اللہ ایک ہے، اپنی صفات کے اندر اللہ ایک ہے. اس جیسا لیس کمثلہ، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی. یہ جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں یہ نہیں ہو سکتے، چاہے تم کو کھڑا کر دو، چاہے تم کو لٹا دو، ان کی پرستش نہیں ہو سکتی. دعا بھی اس سے مانی جائے گی، خوف بھی اس سے کیا جائے گا، محبتیں بھی صرف اس سے ہوں گی، امیدیں بھی اس سے لگائی جائیں گی، محبت بھی صرف. یہ ساری چیزیں بلال حبشی کہتے ہیں احد کہ وہ ایک ہے، وہ یونیفارمٹی ہے، وہ ایک ہی نقطے کے اوپر ہوگی، ہم دوسرا نہیں بنا سکتے، دوسرا نہیں بنا سکتے. تو جب وہ تکلیف بہت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بولا کہ کاش ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی، ہم بلال حبشی کو آزاد کرا لیتے. تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ انیشیٹو لیا اور ان کے مالک جو تھے ان سے سودا کر کے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور کوئی 200 درہم کے قریب جو ہے ان کی مالیت لگائی اور اس کے بعد ان کو جو ہے آزاد کر دیا. اب یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلا، تو اس کے اندر نا بلال حبشی کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اسلام کا مقام بھی ہے، یہ اسلام کا میسج بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے نا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، عزیز وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ اتقا ہے، ڈرنے والا ہے. اور یہ وہ بلال حبشی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ان سے پوچھتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا جنت میں تو بلال تمہاری قدموں کی آواز جو نا مجھ سے آگے تھی، تم ایسا کیا عمل کرتے تھے؟ واپس آگے بلال حبشی کو یہ بتایا. اب سوچیں کہ انسان کو دنیا کے اندر اس کی جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، کیا اس کی کیفیت ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں، دنیا میں آ کے بتایا ہے. سوچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، بتایا گیا کہ جی جنت ہے، اور اس میں بلال حبشی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں. مطلب بلال حبشی ہیں دنیا میں لیکن چلتے گئے جنت کے اندر چلتے ہیں. اور یہ صحابہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنت جو ہے نا انہوں نے گھول کے پی بھی تھی، ان کو پتہ تھی ان کی جنت کیا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا تو انہوں نے ایک جنت دیکھی اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میری جنت ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قریشی کی ہے. انہوں نے کہا میں قریش ہوں. عربی کی ہے، انہوں نے کہا میں عربی ہوں. انہوں نے کہا نہیں قریشی کی ہے، میں قریشی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، یہ عمر کی جنت ہے. تو پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ایک عورت دیکھی جو عمر رضی اللہ عنہ کی جنت کی جو ہے نا بیوی تھی. تو وہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ مجھے غیرت آ گئی، میں نہیں گیا. عمر کی غیرت یاد آ گئی. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نہیں گیا وہاں پہ عمر کی غیرت کی وجہ سے. تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں تھے لیکن ان کو اپنی جنتوں کے بارے میں پتہ تھا کہ ہماری جنت کیسی ہے. یہ اپنی جنتوں کو ذکر و اذکار سے، اپنے اعمال سے آباد کیا کرتے تھے، یہ بنایا کرتے تھے. اور قرآن کی ایک آیت ہے بڑی پیاری کہ انسان جب جنت میں جائے گا نا تو وہ اس کو پہچانے گا اپنی جنت کو. اس کے لیے کوئی ایک طرح سے نئی چیز نہیں ہوگی. جس طرح آپ اپنے پرانے گھر سے چلے جائیں اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں تو آپ کو ایک نوسٹیلجک فیل آتا ہے. تو جنت میں ہم جب دوبارہ جائیں گے تو ہمیں وہی فیل دوبارہ آئے گا. وہ نکالے گئے نا جنت میں کہیں نہ کہیں فٹ پرنٹ ہے. اب وہ ہماری غلطی کہ ہم اس کو جو ہے نا ناروے، سویڈن اور جو ہے نا یہ ناردرن ایریاز کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ نہروں کی کوئی ایسی تصویر ویڈیو آ جائے تو پھر ہم ویڈیو چلا دیتے ہیں جنات تجری من تحتہا. نہیں 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 نہیں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. اللہ نے جو چیز بنائی ہے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں وہ بات ہی نہیں آئی کہ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے. اور یہی بلال حبشی جو ہے، میں ان کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حبشی ہیں، پیسہ نہیں ہے، حسن نہیں ہے، کوئی فیملی کا سسٹم نہیں ہے، کوئی لینیج نہیں ہے. صرف اگر ان کے اکاؤنٹ میں کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام کی دولت ہے، صرف اور صرف. اور عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ مکہ کے سب سے بڑے ریسلر،
تجارت بھی کرتے تھے, بڑا نام تھا, ایک بڑا پاوا, ایک بہت طاقتور انسان تھے عمر رضی اللہ عنہ. روایت میں آتا ہے جب وہ چلتے تھے نا ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑی سی شخصیت چل رہی ہے, ایک مانسٹر چل رہا ہے جیسے کوئی.